حاضرین، سادات اکرام، شہنشاہ حجاج اکرام، بالخصوص شہزادہ حضور سیدی سرکار شاہ وجودالدین علی الحسن الحسین الحجاجی حضرت سرکار سید نظام الدین بابا، تمام اہل بیت اطہار، دور و دراز سے سننے والے تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ورب الأبصار وزيانها وعلى آله وصحبه دائما أبدا۔ ماجرا رسالت میں اس درود پاک کو پڑھا جائے جو ہم لوگ ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے ہیں، عشق و محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ
ہزاروں میں آقا کو میرے قرآن کے باروں میں اور سرکار کی الفت میں مر مر کے جو جیتے ہیں. یہ اہل وزارات جہاں بھی ولیوں کے وزارات نظر آ رہے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ آقا کی محبت میں مر مر کے جو جیتے ہیں. آقا پچھلے جمعے کو آپ نے اصحاب کہف کے بارے میں سماعت فرمایا. آپ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا جہاں واقعہ ہے اس زمانے کے بادشاہ کا ایک ذکر آتا ہے. جب اصحاب کہف 309 سال کے بعد زندہ کیے گئے تو بیدروس بادشاہ نے اس خوشی میں قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ محسوس دیا ہے کہ اللہ والوں کا مقام کیا ہے. یہ بیوقوف سمجھے کہ نہ سمجھے, یہ ایمان فروش سمجھے کہ نہ سمجھے, لیکن قرآن نے ہمیں صحیح گائیڈ فرمایا ہے اور قرآن کا گائیڈ سب سے اچھا. سورہ کہف بادشاہ بیدروس بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا, حشر و نشر, قیامت, اس چیز کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصحاب کہف کو زندہ فرما کر لوگوں کے سامنے یہ واضح کروا دیا کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے, مرنے کے بعد بھی حساب و کتاب ہے, مرنے کے بعد بھی قیامت ہے, مرنے کے بعد بھی میدان محشر ہے. بیدروس بادشاہ نے جب یہ ملاحظہ کیا تو اس نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ اصحاب کہف یعنی اصحاب کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بناؤں. مسجد بنایا اس نے اور اس مسجد کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر آپ ملاحظہ فرما لیجیے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد بادشاہ نے کیوں بنائی تو یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ دیکھ رہے سرکار کی کمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک سامنے مسجد, سرکار شاہ عالم سامنے مسجد, سرکار شاہ وجود الدین سامنے مسجد, سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ بانی شہر احمدآباد سامنے مسجد. آپ دیکھتے جاؤ سرکار شرف برہان حضرت عثمان مشہدی سامنے مسجد, غریب نواز سامنے مسجد, کچھوچا شریف مخدوم سنگا سامنے مسجد, بریلی شریف اعلیٰ حضرت سامنے مسجد. جہاں بھی چلے جائیے آپ کو مزار کے ساتھ ساتھ مسجد ملے گا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ چلے جائیں چندر پور شریف, قطب زمان قطب قادی آباد سرکار سید علی فیض الرحمان, سرکار مومن شاہ بابا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر ایک طرف مزار ہے، ایک سامنے مسجد ہے. تو یہ مسجد کوئی نئی چیز نہیں ہے. بادشاہ بیدروس نے اور قرآن کریم میں اس تذکرے کو واضح کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد ہمیں سبق دیا ہے کہ مزار پاک کے سامنے مسجد، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کے سامنے مسجد کیوں ہے؟ اگر یہ شرک ہوتا، جیسا کہ یہ کچھ چچڑی والے لوگ بولتے ہیں، اگر یہ شرک ہوتا جیسا کہ جھولا چھاپ مولوی بولتے ہیں، اگر یہ شرک ہوتا تو کبھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ نہیں فرماتا. اس کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشرک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر اصحاب کہف کے پاس مسجد کا تذکرہ فرما کر یہ فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ولیوں کا وروਧ ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ولیوں سپورٹر ہوں گے، ولیوں کا چاہنے والے ہوں گے. تو لہذا بائیں والے کو مت دیکھنا، اصحاب کہف سے سبق لینا کہ جب وہاں مسجد ہے تو یہاں بھی مسجد ہوگی. حضرات ابھی آپ دیکھیں یہ اللہ کا گھر کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سسپینس جواب ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مزاروں پر جانا شرک ہے، مزاروں پر جانا. اگر مزاروں پر جانا شرک ہوتا تو مسجد کیوں بناتے؟ اگر ہم لوگ مزار کے پجاری ہوتے تو مسجد کیوں بناتے؟ مزار کافی تھا. تو پتہ یہ چلا کہ دل جس کو دیا جاتا ہے وہ صاحب مزار ہے، اور سب جس کو دیا جاتا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. صاحب مزار سے دل سے محبت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. اگر عبادت کرتے تو سرکار شاہ کا مزار کافی تھا، مسجد کی ضرورت نہیں تھی. سرکار سلطان شاہ کا مزار کافی تھا، مسجد کی ضرورت نہیں تھی. سرکار سیدنا میر کمال ترمذی سورمتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کافی تھا، مسجد کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ مسجد اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جب محبت ہو تو اللہ کے ولیوں سے، عبادت ہو تو وحدہ لا شریک ہے. حضرات لیکن ان نااہلوں کو سمجھائے کون؟ یہ جھولا چھاپ لوگ گلی گلی پھرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ لعنت ہو اس جماعت پر اور ایسی قوم پر. اور میں ایک بہترین دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے دوستو غور سے آپ سن رہے ہیں؟ ہاں یا نا میں جواب دیجیے. سن رہے ہیں نا؟ کہہ دیجیے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے ایک سوال پیش کر رہا ہوں، سیدھی صحیح جواب دیجیے. کیا غریب نواز سرکار سے بہتر کوئی مسلمان ہے ابھی؟ بولیے. کیا غریب نواز کے عہدے پر، جس درجے پر آپ ہیں، کوئی مسلمان ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں نا. غریب نواز کے ایمان میں کسی کو شریک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ آپ ایسے مومن کہ جو چہرہ دیکھ لے وہ بھی ہو جائے مومن، وہ غریب نواز. اگر مزاروں پر جانا شرک ہوتا تو آئیے میں غریب نواز کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف سے اجمیر شریف کی طرف چلے تو راستے میں لاہور پڑا. راستے میں لاہور پڑا. آپ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر حاضری دی. اور آپ ہم جاتے 5 منٹ میں باہر فاتحہ پڑھا باہر. ایک بات اور عرض کر دوں، جب کسی مزار پہ جاؤ نا، جب کسی مزار پہ جاؤ تو جب مزار شریف کے اندر جاؤ تو وہاں قل فاتحہ درود وغیرہ جو کچھ پڑھنا ہے ان کو بخشو، اور بخشنے کے بعد باہر نکل جاؤ. جو مین گیٹ ہے وہاں سے کھڑے ہو کر آپ عرض کرو کہ فلاں میری حاجت ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے کہ میری حاجت پوری ہو جائے. کسی کے گھر میں پیس کے مانگا نہیں جاتا، کسی کے گھر کے بھیتر گھس کے مانگا نہیں جاتا ہے. ہم سائل ہیں
تو انداز سائن پیش کرے. ہم بھکاری ہیں تو وہ انداز اپنائیے جس سے بھیک مانگنے کا ان کو ان کے در سے بھیک مانگنے کا واضح اشارہ ہو. اس لہٰذا ہم کسی بھی مزاق پہ جائیں اندر بیٹھ کے جتنا پڑھنا پڑے لیکن جب مانگنے کی باری آئے تو دروازے پر مت ہی. سمجھ گئے؟ کسی بھی مزاق پہ جائیے تو جب مانگنے کا موقع ہو تو دروازے پر آ کے مانگیے. کیوں کہ جو دروازے پر مانگتا ہے تو یہ سخی داتا کسی بھکاری کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کرتا. بات سمجھ میں آئی؟ تو کبھی بھی سوال کرو تو دروازے پر آ کر بھیتر جتنا پڑھنا ہے پڑھو, جتنی بار پڑھنا ہے پڑھو, لیکن جب مانگنے کا وقت ہو تو دروازے سے مانگا کرو. کیونکہ یہ وہ سخی ہے جو شاعر کو کبھی خالی نہیں کرتے. اب میں آگے بڑھوں. سرکار غریب نواز سرکار سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر ہم اور آپ تو 2-4 منٹ میں باہر آ جاتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھا, درود پڑھا, کل پڑھا, اس کے بعد ان کی روح کو بخشا, باہر آ گئے. لیکن اگر مزاروں پر جانا شرک ہوتا, مزاروں پر جانا بدعت ہوتا, مزاروں پر جانا گناہ ہوتا تو اتنے بڑے غریب نواز کبھی مزار پہ نہیں جاتے, کبھی مزار پہ نہیں جاتے. لیکن ہم غریب نواز کو دیکھ رہے کہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر 1 منٹ نہیں, 1 گھنٹہ نہیں, 1 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, بلکہ غریب نواز 40 دن کا چیلہ فرما رہے ہیں. کتنے؟ 40 دن کا چیلہ صاحب مزار کے پاس بیٹھ کر. اور جب 40 دن پورا ہو گیا تو غریب نواز کیا فرماتے, یہ کہتے ہیں جھولا چھاپ لو کہ کچھ نہیں ملتا. ان کے چہرے تو دیکھو, ایسا لگتا ہے پورا خاندان بڑا پڑا ہے. اور سنیوں کا چہرہ دیکھو, الحمدللہ ہر غم میں ہم مسکراتے رہتے ہیں. مسکراہٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب میں عطا فرمایا ہے. اللہ کے ولی دیتے ہیں اور اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے غریب نواز ارشاد فرماتے جب 40 دن کا چلہ فرمایا تو آپ کیا فرماتے معلوم ہے؟ گنج بخش مظہر ذات خدا اور ناقصانہ پیر کامل کاملہ رہنما. غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں یہ صاحب مزار گنج بخش حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہر بھکاری کو خزانہ بخشتے ہیں اور پیر کامل ہے. اور یہ ایسے پیر کامل ہے کہ اگر کوئی پیر آ جائے تو اسے بھی کامل بنا دیتے ہیں. اور ناقصانہ رہنما, جو ناقص اس بارگاہ میں آ جائے تو اسے بھی ایک کامل بنا دیتے ہیں. اب ذرا سوچو, غریب نواز سرکار ان کے بارے میں بتا رہے ہیں جو آپ سے پہلے پردہ فرما چکے تھے, اور 40 دن کا چلہ فرمانے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ والے قبر میں رہ کر بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ والے قبر میں رہ کر بھی عطا فرماتے ہیں. اور اس واقعے سے ایک بات کا یہ ثبوت ملا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا شرک نہیں. اب اگر یہ نہیں جانتے ہیں تو جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کروں. یہ کہتے ہیں کہ نیاز کا کھانا حرام ہے. بالکل صحیح, رائٹ, یہ بالکل حق بات کہتے ہیں, اس کو ماننا ہی پڑے گا. آپ نیاز کہیں کیا نہیں حرام ہے, یہ نیاز کا کھانا حرام ہے, بہت اچھی بات. اب میں نے حدیث پاک میں ٹٹولا کہ کیا نیاز کا کھانا حرام ہے یا نہیں, تو حدیث پاک میں ایک بات ملی, بہت غور سے سننا. یہ حدیث کی بات ہے, میرے گھر کی بات نہیں. غلام مصطفیٰ احسانی گھر کی بات نہیں کر رہا ہے. ایک روایت ملی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھانے لگو تو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، وہ کھانا شیطان کے شریک کے لیے نہیں ہوتا بلکہ شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے کھانے میں شیطان شریک نہیں ہو سکتا، ہمارے کھانے میں شیطان شامل نہیں ہو سکتا۔ تو پورا قرآن پڑھیں گے تو اس کی اولاد کیسے شامل ہوگی؟ اب آپ آج سمجھ میں آ گئے جو لوگ کہتے نیاز کرنا حرام ہے، تو پہلی سے بتا دیا گیا کہ جس میں بسم اللہ پڑھو گے شیطان شامل نہیں ہوگا، اور جو سنی ہوگا بڑے شوق سے اٹھائے گا، بڑے شوق سے اٹھائے گا۔ کیوں کہ جب فاتحہ پڑھے تھے تو وہ گانا نہیں ہوتا، میرے نبی کا مخالہ ہو جاتا ہے، وہ گانا نہیں ہوتا بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں کرم اس پہ پڑ جاتی ہے اور ہمارے لیے شفا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا غوث پاک کا مہینہ ہے، اپنے گھروں میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلاؤ، ولیوں کے مزار پر جاؤ۔ یہ ولیوں کا مہینہ ہے، شہنشاہ ولایت کا مہینہ ہے۔ خوب ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دو، جو جلتا ہے جلنے دو، ان کی قسمت میں جلنا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نور ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔